دی ایک طرح سے۔ تو اللہ فرما رہا ہے، پوچھتا ہے کہ قیامت کب قائم ہوں گی، تو اللہ فرماتا ہے، جواب دیتا ہے اس کے بعد والی آیت نمبر 7 میں، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے بس جس وقت کے آنکھیں پتھرا جائیں گی، آنکھیں پتھرا جائیں گی۔ اب آنکھوں کا پتھرانا کسے کہتے معلوم آپ کو؟ جب کسی بڑے گھٹنا یا واقعے کو دیکھ کر آدمی سکتے میں آ جاتا ہے اور آنکھوں کی کیفیت مختلف ہو جاتی ہے، سمجھے آپ؟ آنکھیں بھی مختلف کیفیت میں ہوتی۔ دیکھیے کہ انسان ہے، آپ کو سیدھے نہیں دیکھ رہا اور کہیں تو بھی پیچھے دیکھ رہا ہے، تو آپ جب ہی سمجھ جاتے ہیں اور اس کی آنکھوں کے سامنے آپ اس کے ویژن کو کٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بھائی میرے طرف دیکھو، ہے نا؟ تو یہ وہ کیفیت ہے جس کو پتھرا جانا کہتے ہیں، اور علماء لکھتے ہیں اس کی تفسیر کے اندر کہ یہ وہی کیفیت ہے جب ایک انسان مرتا ہے تو جو آنکھوں کی کیفیت ہوتی ہے نا، وہ کیفیت ہے قیامت والی بھی۔ آنکھوں کا پتھرا جانا مطلب ایک ایسے ایونٹ کو، ایسی چیز کو وہ دیکھیں گے جس کو دیکھ کر ان کے امیوزمنٹ، جس کو کہیں گے جس کو دیکھ کر ان کے ڈر کی، ان کی حیرت کی کوئی لمٹ نہیں رہیں گی، جس سے ان کی آنکھیں اظہار کریں گی کہ ہوتا ہے نا، بہت مال دیکھ لیا تو آپ بول سکتے ہیں اس کی آنکھوں سے دیکھو لالچ ٹپک رہی تھی، کسی کی کوئی چیز دیکھ لی جو نعمت ملی، اس کی آنکھوں سے آپ کہتے ہیں حسد ٹپک رہی تھی، کسی انسان کو دیکھ کر کوئی عورت کہہ رہی ہے کہ اتنا گندی نظر کا انسان ہے، آنکھیں بتاتی ہے انسان کے تعلق سے۔ تو قیامت ایک ایسی چیز ہے، اتنی خطرناک انہونی گھٹنا ہے کہ آنکھیں پتھرا جائیں گی۔ یہ وہ کیفیت ہے جو موت کے وقت علماء لکھتے ہیں انسان کے ساتھ ہوتی ہے یا آتی ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے آیت نمبر 8 میں، پہلا یہ کہ آنکھیں پتھرا جائیں گی، دوسرا فرمایا وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند بے نور ہو جائیں گا، اور چاند بے نور ہو جائیں گا۔ ویسے تو چاند کو اللہ تعالی ہمیں بتانے کے لیے وقتاً فوقتاً سال کے حصے میں دنیا میں کہیں نہ کہیں بے نور کرتا رہتا ہے، تاکہ ہم دیکھ لیں کہ چاند جو ایک روشنی کا ریفلیکشن دیتا ہے، نور ہے، ٹھیک ہے، منیر ہے اس کی روشنی، تو وہ یاد رکھیے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، لیکن قیامت کے وقت وہ ہمیشہ کے لیے بے نور ہو جائیں گا، جس سے ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ سورج کی کیفیت کیا ہو جائیں گی، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں چاند کی خود کی روشنی نہیں ہوتی ہے، سورج کی روشنی جو ہے چاند پر پڑتی ہے، اور وہ روشنی کو وہ ریفلیکٹ کرتا ہے ہم پر، جب خاص طور سے رات ہو جاتی ہے تو ہم محسوس کرتے ہیں۔ لیکن جب دنیا چاند اور سورج کے بیچ میں آ جاتی ہے، چاند کو گرہن لگ جاتا ہے، بے نور ہو جاتا ہے۔ تو قیامت جب قائم ہوں گی، چاند ہمیشہ کے لیے بے نور ہو جائیں گا۔ پھر فرمایا وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے۔ اس کا مفسرین نے ایک معنی یہ لیا کہ جیسے چاند بے نور ہو جائیں گا، سورج بھی جمع کر دیا جائیں گا، مطلب دونوں بے نور ہو جائیں گے۔ اور ظاہر سی بات ہے سورج کی بے نوری چاند کی بے نوری کا نتیجہ بنتی ہے، چونکہ چاند جو ہے سورج سے آنے والی روشنی کو ریفلیکٹ کرتا ہے اندر۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس دن چاند اپنی روشنی کھو دیں گا، اس کی روشنی ختم ہو جائیں گی، ویسی نہیں جیسی ٹیمپرری کبھی کبھار گرہن پہ ہوتی ہے، یہ پرماننٹ وہ اپنی نور کو کھو دیں گا۔ اور اللہ نے فرمایا اور سورج کو بھی ہم جمع کر دیں گے، اللہ نے وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج اور چاند جمع ہو جائیں گے، مطلب جیسا چاند بے نور تھا سورج بھی جمع ہو جائے گا تو وہ بھی بے نور ہو جائیں گا۔ آپ اندازہ لگائیے جو سورج ہے جو اتنا بڑا ہے، یاد رکھیے آنکھ کا ایک گولا ہے، اور کتنے بلین ایئر سے سائنسی اعتبار سے بتایا تھا 5 بلین ایئر سے وہ دہک رہا ہے، اور اس کے اندر بہت طاقت ہے، اتنی طاقت ہے کہ اس کے اندر کبھی کبھار آتش فشاں جیسے ابلتا ہے نا، تو کچھ آتش فشاں پھٹتے ہیں، مطلب وہ ہوتا ہے۔ اور جب ایک چھوٹا موٹا بھی جو ہے ایک آتش فشاں اندر پھٹتا ہے تو اس کے اندر جو طاقت اور توانائی ریلیز ہوتی ہے، بتایا جاتا ہے کہ 10,000 ایٹامک بم سے زیادہ ایک وقت میں صرف طاقت ریلیز ہوتی ہے جب اس میں ایک ابال آتا ہے، اتنی طاقت رکھتا ہے، اتنا اس کے اندر، جس کو کہیں گے آگ ہے، لیکن یہ بجھ جائیں گا، یہ ختم ہو جائیں گا، اس کا رب اس کو حکم دے دیں گا، چاند اور سورج جو ہے بے نور ہو جائیں گے، جمع ہو جائیں گے، یاد رکھیے۔ آگے اللہ نے فرمایا